آپ اس ایریا کی نہیں ہے، آپ فاٹا کے نہیں ہیں، آپ کا تعلق زما اضلاع سے نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی اپنے گھر کی لاش اس دہشت گردی کی جنگ میں نہیں اٹھائی، تو یہ آپ ان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے اپنے گھر کے 10-10 20-20 جوان شہید دیے ہیں اس پرائی جنگ کی وجہ سے۔ یہ سوال جب آپ ان سے کریں گے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کریں۔ دیکھیں ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے اس پوری جنگ میں، تو کہیں نہ کہیں پہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے وادی تیرہ میں جب بمباری ہوئی، اس بمباری میں 16 بے گناہ شہری شہید ہو گئے، 16۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی FIR کس کے خلاف کاٹی جائے؟ کون اس کا رسپانسیبل ہوگا؟ اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا۔ کولیٹرل ڈیمیج میں جو بھی شہید ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی ادھر اللہ نہ کرے ادھر ڈرون ہو جائے، ادھر ایک دہشت گرد اور ہم 5-6 اس میں بے گناہ شہید ہو جائیں، کیا ہم بھی دہشت گرد تھے؟ کیا ہمارا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں یہ چیزیں بڑی ہم نے تحمل کے ساتھ جذبات سے نکل کے، اور جب ISPR نے پریس کانفرنس کی پشاور میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، ان مسائل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ کیسے لینا ہے، وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ کیسے لینا ہے۔ ہم نے وے فارورڈ کے اوپر گفتگو کرنی تھی، لیکن جب آپ آ کے ایلیگیشن لگا دے، دیکھیں جتنا میں پاکستانی ہوں، جتنا میں اپنے اس ملک سے پیار کرتا ہوں، جتنا اس ملک کے لیے خیبر پختونخوا اسپیشلی ہمارے قبائل نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تو اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ ہمارے لوگ تو جا کے کشمیر میں لڑے، آپ کو آج جو الحمدللہ جس کو آپ آزاد جموں کشمیر بولتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے کون تھے؟ ہمارے قبائلی مشران تھے، ہمارے آبا و اجداد آ کے ادھر لڑے، انہوں نے یہاں سے انڈیا کے فورسز کو بگایا تھا۔ دیکھیں جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل آیا، سب سے پہلے آپ کے خیبر پختونخوا کے لوگ موجود تھے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب پاکستان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا، ہمارے آبا و اجداد نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ شاید بھائی ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا تھا، ہم بائی چوائس آئے تھے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک سے ہم جتنا پیار کرتے ہیں، جتنا اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں، کوئی نہیں ادا۔ شاید بھائی آپ کے وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی، پارلیمان سے بھی، 5 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر گئے ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ گزشتہ رات جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں، کوئی چھاپا نہیں مارا گیا، وارنٹ گرفتاری لے کے اسلام آباد پولیس نکلی۔ وارنٹ تو وہ پولیس نے تعمیل کرانی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، 5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، کسی کا باپ بھی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا کوئی شوق ہے گرفتاری کا تو سارا دن ہم ادھر ہی تھے، آپ کو پتا ہے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیف منسٹر بھی موجود تھا، اس کے بعد انہوں نے ٹریول کیا اڈیالہ جیل تک کیا، اڈیالہ جیل کے سامنے 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ گزارے۔ تو اگر کسی نے اریسٹ کرنا تھا تو ادھر سے اریسٹ کر لیتے۔ نہیں یہ نہیں کر سکتے، چیف منسٹر ہے بھائی جان، چیف منسٹر، آپ چیف منسٹر کو اریسٹ کریں گے، ادھر خیبر پختونخوا میں جو ہوگا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے ڈرایا جا رہا ہے کہ FIR ہوئی ہے یا کوئی ویسے ہی سر؟ سہیل آفریدی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو کوئی ڈرا سکتا ہے؟ ڈر جائے گا، وہ ڈر جائے گا۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ دیکھیں ہم اس ملک میں سپریمیسی کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جیل ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ان کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، 2.5 سالوں سے وہ قید حق میں ہے، اور جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو جی انتشار کرتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد تو وہ ہیں کہ جو بے گناہ شہریوں کو مارتے ہیں، دہشت گرد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نرسریاں بنائی اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس ایوان کے اندر جو سیٹلمنٹ کی پالیسیز کس نے بنا کے دی تھی؟ کیا ہم نے بنائی تھی وہ سیٹلمنٹ کی پالیسی؟ کیا ہم وہ لے کے آئے تھے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیک پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، خیبر پختونخوا کی عوام کو ہم سرو کرتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی گورننس بہتر ہو، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، وہاں پہ عام لوگوں کو اسپتال کی سہولیات میسر آ سکے، وہاں پہ عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس میں کوئی چینج آ سکے۔ اور رہی بات چیف منسٹر سہیل آفریدی کی، انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کو بنے ہوئے 10-15-20 دن ہوئے، زیادہ نہیں ہوئے، وہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ وہ اپنے جو گورننس کی ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فوکس ہے۔ انہوں نے فاٹا کے لیے بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا، پشاور کے لیے کیا، تو میڈیا کو یہ بھی چاہیے نا کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ سارا دن وارنٹ دے دیا، وارنٹ ادھر کر دیا۔ مریم نواز اتنا سا کام کرتی ہے، پورا میڈیا اتنا بیان کرتی ہے، ہم اتنا کام کرتے ہیں، آپ اتنا بھی بیان نہیں کرتے۔ تو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے، واحد گورنمنٹ ہے اس ٹائم جو الیکٹڈ ہے،
जो आवाम के मैंडेट से आई है, बाकी तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब का जानिसार है, उसके विज़न को, उसके नज़रिए को समझने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट गवर्नेंस होगा वहाँ का, वहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको नज़र आएगी। और जो इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स उनके दिल के करीब थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम, जिसमें लंगर खाने, जिसमें एहसास दरख्त और वो चीज़ें जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए है, इंशाल्लाह हमारा नया चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब जो हमारे पुराने जो अच्छी पॉलिसीज़ थी उसके तसलसल को आगे लेके जाएंगे। और इसके अलावा नए ऐसे चीज़ें देंगे। अभी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिससे तकरीबन 20 या 15% हमारे स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे जवान मराकज़ का कंसेप्ट था कि हम अपने जवानों के लिए जवान मराकज़ बनाएंगे, उसके ऊपर काम शुरू है। आप देखेंगे कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह जो लंगर खाने थे उसको दोबारा फाल करेंगे, उसको वो खुद विज़िट करेंगे। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है या जो रोडों के ऊपर बेसहारा लोग हैं, इंशाल्लाह उनको हम उसमें लेके आएंगे। आपको इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी।